سنو پیچھے تک آج کا دن ہمارے لیے اور پورے عالم کے لیے ایک یادگار دن ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن یہ عظیم الشان تہوار کا نام ہے اور یہ اسلام کا شعار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے لے کر دین کے لیے ایسی کٹھن اور ایسی مشکلات کا سامنا کیا کہ پوری زمین پر ایسے مشکلات کا سامنا کسی نے نہیں کیا۔ یہ سنت و حدیث ابراہیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو قربانی ہے یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی چھوٹے ہیں جب ان کو بادشاہ نمرود کے پاس پیش کیا گیا، انہوں نے بادشاہ کے بارے میں پوچھا یہ کون ہے؟ ان کے والد آزر پنڈت نے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے، بھگوان ہے، یہی سب کچھ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہم جیسا انسان یہ کیسے سب کچھ کر سکتا ہے؟ ان کے والد نے کہا ایسے نہ بولو، یہ قتل کروا دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، تم مجھے خدا کیوں نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا میرا خدا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مردہ کرتا ہے۔ انہوں نے قید خانے سے دو آدمی کو بلایا، ایک مجرم کا اور دوسرا غیر مجرم کا۔ مجرم کو انہوں نے آزاد کر دیا اور جو غیر مسلم تھا ان کو انہوں نے پھانسی دلوا دی اور کہا ابراہیم دیکھو میں بھی مانتا ہوں اور میں بھی جلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچپنا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ زندگی اور موت کی صحیح معنی کو بھی نہیں سمجھ سکتا ہے، یہ کیسے میرا بیٹا ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں جا کر ڈبا دیتا ہے۔ اگر واقعی میں یہ خدا ہے تو ان کو کہیے سورج کو پچھم سے نکالے اور پورب میں جا کر کے ڈبا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ سارا کفار ہکا بکا رہ گیا، چونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس سوال کا کوئی ان کے پاس آپشن نہیں تھا، جواب نہیں تھا، لہٰذا وہ پریشان ہو گئے اور بادشاہ اسی وقت سے ایک پلاننگ کیا کہ کسی نہ کسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنا ہے، ان کو مانگ دے۔ یہ طرح طرح کے بہانہ کر رہے تھے۔ ایک دن وہ وقت آ گیا کہ بہت سارے ایک گھر میں لوگ رکھے ہوئے تھے، انہوں نے جا کر کے کلہاڑی سے سب کو توڑ دیا اور ایک کے کندھے پر جو سب سے بڑے تھے ان کے کندھے پر انہوں نے کلہاڑی رکھی۔ جب وہ سارے لوگ میلہ سے آ گئے تو آنے کے بعد دیکھا کہ یہ عجیب و غریب ماحول ہے، پوچھا کس نے کیا؟ لوگوں نے کہا ابراہیم کے علاوہ کوئی نہیں کیا ہوگا۔ وہاں سے جب واپس آئے پوچھا کہ تم نے ایسی حرکت کیوں کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں جو سب سے بڑا ہے ان سے پوچھئے، وہی اس کا جواب دے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو بہرا ہے، یہ تو گنگا ہے، یہ تو بولتا نہیں ہے۔ کہا جب یہ بولتا نہیں، یہ بہرا گنگا ہے تو تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس خدا کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو ماں کی کوکھ نے تمہیں بنایا تھا؟ اس خدا کی پوجا کیوں نہیں کرتے جس نے زمین آسمان کو بنایا ہے؟ اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو سارے کائنات کو تمہارے لیے وسیع کیا ہے؟ تو لہٰذا اسی تلاش کے اندر انہوں نے آگ میں تقریباً 1 مہینہ تک آگ جلائی اور جدید کے ذریعے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ آگ سے تقریباً 40 دن کے بعد نکلے ہیں، ہنستے ہوئے نکلے ہیں، اور کسی شاعر نے کہا ہے آج بھی ہو ابراہیم ساتیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ جس آگ کے اندر ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالا گیا تھا وہ آگ گلزار ہو گئی۔
اگر ایمان کامل ہو تو حالات بدل سکتے ہیں، اگر ایمان کامل ہو تو کتنے ہی مشکل حالات اور طوفان کیوں نہ ہو اس کے رخ کو موڑا جا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جوانی کی عمر میں ساری دنیا کو یہ عبرتناک سبق دے کر کے چلے گئے کہ اگر دین کے لیے جان کی قربانی بھی دینی پڑ جائے تو اپنی جان کی قربانی دے دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے گزرنے کے بعد دیکھا وہاں کے حالات سازگار نہیں ہیں، وہاں سے بدر کر گئے، ہجرت کر گئے، اور جب وہاں پہنچے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہو گئی اور عمر بڑھتی چلی گئی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا کیجیے۔ بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، حضرت ہاجرہ کے کوکھ سے دیا، اور جب پیدا ہوئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ ماں اور بیٹا کو ایسی جگہ چھوڑ آؤ جہاں نہ چرند ہو، نہ پرند ہو، نہ درخت ہو، نہ کھانے پینے کا کوئی سامان ہو، صرف وجود اور پانی کا مشغلہ لے کے گئے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، ایک بیوی اور معصوم بچہ جس کو پوری زندگی انہوں نے اللہ سے مانگی تھی، بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا تھا۔ اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیوی اور بچہ کو ایسے میدان میں جس کو وادی غیر سی ذرا کہا جاتا ہے، ایسے لبودس میدان میں چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ لہٰذا وہ چھوڑ دیے، اور جب روانہ ہو رہے تھے حضرت ہاجرہ نے پوچھا، ابراہیم خلیل اللہ کیوں آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کوئی بات نہیں نکل رہی ہے، سہم رہے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے چھوڑ کے چلے جائیے۔ اب بولے تو کیا بولے، ذرا اندازہ لگائیے بیوی اور معصوم بچے کی محبت لوگوں کو کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھ سے آنسو برسا رہے ہیں، اور اس کے بعد حضرت ہاجرہ نے کہا آپ کے وقت کے پیغمبر ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کا حکم ہو۔ کہا ہاں اللہ کا یہی حکم ہے۔ کہا چلے جائیے، جو اللہ آپ کو آگ کے انگارے سے بچا سکتا ہے وہ اللہ مجھے یہاں لبودت میدان میں روزی دے سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اور ایک دم نظر کے اوجھل ہونے والے تھے تو انہوں نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ ایک دم غم میں اور آہوازی میں ڈوب کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ایسے وادی غیر ذی زرع میں بیوی بچے کو چھوڑ دیا ہے جہاں نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ درخت ہے، کوئی سہارا یہاں نہیں ہے۔ اے اللہ اس کا صرف کوئی سہارا ہے، ان کو حلال روزی دیجیے، غم کا روزی دیجیے، لوگوں کے ذہن کو اس کی طرف مائل کر دیجیے۔ اور یہ کہا کہ ہم نے اپنی بیوی بچہ کو اس لیے چھوڑا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں گے، زکات ادا کریں گے، اور بیت اللہ کو آباد کریں گے۔ بچہ کو چھوڑنے کا جب وہاں سے ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے اپنے گھر آئے اور وہ بچہ چلنے پھرنے لگا، تقریباً 8 سال کا ہو گیا۔ ایسے وقت میں ماں باپ کا بہت پیارا ہوتا ہے وہ بچہ، جب وہ ابو کہہ کر کے پکارتا ہے، جب وہ اماں کہہ کر کے پکارتا ہے۔ جب اس عمر کا ہوا تو ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں، اتنی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جب آپ دیکھ رہے ہیں خواب میں مجھے ذبح کر رہے ہیں اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ مجھے ذبح کر دیجئے، اللہ کے راستے میں قربان کر دیجئے۔ حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے، اور ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پہنچنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ہاتھ میں چھری تھی۔ جب مقام ذبیحہ پر پہنچتے ہیں، وادی بنا میں پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر کے بیٹا کو کہتے ہیں، بیٹا اب تو میں تمہیں اللہ کے نام پر ذبح کرنے جا رہا ہوں، کیا تمہاری کوئی رائے ہے؟ انہوں نے کہا اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ کر گزریے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور بھی کبھی رائے ہے؟ کہا کہ نہیں، اپنے آنکھوں میں پٹی باندھ لیجیے، میرے ہاتھ میں رسی باندھ دیجیے، میرے پاؤں میں رسی باندھ دیجیے، اور اپنا دھیان مجھے سیدھا بیٹا سے ذبح نہیں دیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کا ہم کا کام نہ کرے، اس لیے مجھے بولتا بٹھا دیجیے گا، اور میرے گردن کے اوپر میرے گردن کے اوپر چھری چلا دیجیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں میں رسی باندھا۔ میرے بھائیوں، اور تصور کیجیے جب ایک باپ اپنے
مان رہے ہوں گے اور پاؤں میں رسی باندھ رہے ہوں گے اور اللہ بتا رہے ہوں گے، ہاتھ میں چھری تیز تھی اور اس وقت جب چلانے کے لیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے آواز بھیجی، کہا قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، ابراہیم بس کرو، چھری کو اٹھا لو کیونکہ تمہاری قربانی اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ جنت سے اللہ تعالیٰ نے پھینکا تو اس کی قربانی کے مقابلے میں فدیہ کے طور پر ایک دمبا کو بھیجا اور دمبا کو ذبح کیا گیا۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ تھا، ان کے جان کا نذرانہ تھا، ان کے مقابلے میں ان کو ذبح کیا گیا تھا۔ آج جو ہم لوگ قربانی کرتے ہیں یہ وہی ہے سنت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے اپنی جان کی قربانی آگ میں دیا، اس کے بعد اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلائی اور دنیا والوں کو یہ کہہ دیا کہ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، جس نے کائنات میں سورج کے ذریعے روشنی پہنچایا ہے، جو بارش کے ذریعے سے سارے کائنات کے زمین امور کو روح دیا ہوا ہے، اس کا حکم اگر آ جائے تو اپنی جان کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے، اولاد کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے۔ اور ہمارے ہاتھ میں ایمان کی چھری اتنی مضبوط ہونی چاہیے، چاہے وہ دن ہو چاہے وہ رات ہو، جب بھی دین کے لیے قربانی دینے کی ضرورت پڑ جائے تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع پر گئے تھے تو 100 اونٹ انہوں نے ہاتھ سے ذبح کیا تھا، 63 اونٹ اپنے سے ذبح کیے اور اس کے بعد جو باقی بچ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربان کروائے اور یہ کہا کہ جان مال کی اللہ کی نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کی دی ہوئی ہے۔ اگر اللہ کا حکم آ جائے تو اپنی جان بھی دی جا سکتی ہے، اگر ان کا حکم آ جائے تو اولاد کے گردن پر چھری چلائی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، افسوس ہے آج کے مسلمان پر کہ 5 وقت اذان دی جاتی ہے اور مؤذن اذان کی آواز پکارتے ہیں، اللہ کا حکم آتا ہے۔ میرے بھائیوں، اتنے سارے انبیاء کرام نے ایسی ایسی قربانیاں دین کے لیے کی ہے، اگر اس کو بیان کیا جائے تو آپ ممکن کرا جاتا ہے، لیکن آج صرف چھوٹی سی عبادت ہے نماز۔ حضرت نماز پڑھ دیجیے، قربانی کا موقع آئے تو چند پیسے لگا کر قربانی دے دیجیے، لیکن قربانی کا موقع آتے ہی نہ جانے کیسے کیسے بہانے کی دیوار ہو جاتے ہیں اور کیسے کیسے پلاننگ ہوتی ہے۔ 1 سال سے پلاننگ کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس یہ بیماری ہے، ہمارے پاس یہ آفت ہے، ہمارے پاس گھر نہیں بنا ہے، بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے، ایسا ہوا ہے ویسا ہوا ہے۔ یہ قربانی صرف مال کی قربانی نہیں، یہ قربانی اللہ کی چاہت کی قربانی ہے، یہ قربانی اللہ تعالیٰ کی مثال و جذبہ کی قربانی ہے۔ جس نے اپنے جذبہ کی قربانی دیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس وقت تک کامیابی مان کر تم نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنا محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے۔ اب تم دیکھو تمہاری نگاہ میں محبوب چیز کیا ہے، تمہاری نگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے، وقت ہے اس کی قربانی لو۔ اگر پیسہ ہے اس کی قربانی لو، جان مال ہے اس کی قربانی لو۔ یہ نہیں کہا کہ تم اپنے گلا پر چھری چلا دو، بلکہ زندگی بچا کر کے اللہ نے جو دولت دیا ہے، مال دیا ہے، وقت دیا ہے، اس کو اللہ کے لیے قربان کر دو۔ یہی ہے سنت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ میرے بھائی، آج کے دن ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں اور یہ قربانی کرتے ہیں اور یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے اور ہمارے لیے یہ سب غلط ہے جب ان کو ہونا ہے اگر اللہ ہم کو چیز بیان کر رہے ہیں، اگر اللہ ہم کو دین کے لیے چیز کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہم کو کام کر رہے ہیں، ہمیں آگے بڑھ کر ہونا چاہیے، ہمیں قربانی دینی چاہیے اور اسی طرح کی پڑھانے کے لیے آگے آگے چاہیے۔ اس کے لیے روانہ میں 5 منٹ کروں گا آپ کو باہر اور محبت کا کرتے ہیں جو روشن آباد میں جو بھی سامنے رہے دوستوں آباد کے لیے تعلق والے کے لیے اور ایک تعلق آج کے لیے آپ کا بدلے جانے کے پاس پہنچے۔ ایسا نہیں ہے
اسی لیے قرآن کا اعلان ہے اسی لیے ایک جان کو اگر جان مجھے قتل کر دیا ایک انسان کو تو ساری انسانیت کو قتل کرنے کا گناہ اور اگر کسی نے سسکتے کے بیٹوں کا کوئی پانی ملا کے اس کی جان کو بچا دیا تو اللہ نے کسی نے بنایا ہے وہ جنت میں جائے گا تو ایک جاندار کے ساتھ خبرداری اپنی کرنے کی وجہ سے اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے تو یہ انسان کو زندگی دینے کے بعد پوری زمین پر جتنا بھی انسان ہے سب کو زندگی بچانے کا مانتے ہیں اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں انسانیت ہمارے اندر ہونا چاہیے سب سے پہلے انسانیت ہے اس کے بعد قدرت ہے انسانی فطرت پہ ہی اللہ نے اسلام کو نازل کیا ہے انسان کو قدرت انسان کا جو چاہتا ہے اسی کے مطابق اللہ نے اس کو نازل کیا ہے اس لیے ہر انسان کا قدر ہے